اور اس کے بعد کیا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اللہ کیوں کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ کہ تم عدت یعنی گنتی پوری کرو. 30 روزے رکھو. ابھی گنتی پوری کرو کا معنی کیا ہے؟ 2 معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ اگر تمہارے روزے چھوٹ گئے ہیں تو جب تم اپنی 30 پوری کرو، یعنی میں شوال میں رکھا، ذوالقعدہ میں رکھا، میرے روزے ذوالحج میں ختم ہوئے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ تم عدت گنتی پوری کرو، یا رمضان کے 20 پر 9 روزے ختم کرو. اور اس کے بعد کیا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کہو. پہلی تفسیر جو ہے یعنی تمہارے روزے چھوٹ گئے ہیں تو تم اپنی گنتی پوری کرو، تو گنتی پوری ہو گئی نا، اللہ اکبر، 1000 روزے ختم ہو گئے. اور جن کے روزے چھوٹے نہیں ہیں تو وہ گنتی پوری کر کر کیا کرتا ہے عید کے دن؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. رمضان میں پڑھنے کا مزہ ہی الگ رہتا ہے. 30 روزے رکھ کر جو خوشی رہتی ہے. اللہ اکبر کا معنی کیا معنی حافظ صاحب؟ اللہ سب سے بڑا، ایک معنی تفضیل یعنی ان سے بڑا، ان سے بڑا، ان سے بڑا. یہ ایک معنی کیا؟ اللہ کسی سے کمپیر کریں گے کیا؟ اللہ اکبر بولے تو اللہ بڑا. ایک معنی کیا؟ اللہ سب سے بڑا. دوسرا معنی کیا؟ اللہ بڑا، بہت بڑا. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ بہت بڑا. اب پہلے معنی میں کیا ہے؟ دکھنے میں وہ دینے والا ہے، لیکن جب اللہ کو آپ دیکھیں دینے والا، اللہ سے بڑا دینے والا کوئی نہیں. دکھنے میں حافظ صاحب معاف کرنے والے، انہوں معاف کرنے والے، اماں معاف کرنے والے، باوا معاف کرنے والے. جب اللہ معاف کرنے والا بولے، اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. دکھنے میں یہ لوگ چھپانے والے، میں غلطی کر ڈالا، نور سر دیکھ لیے، جاؤ میں چھپا ڈالتا ہوں. یہ بھی چھپانے والے ہیں، لیکن جب اللہ چھپانے والا آتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چھپانے والا نہیں. کئی لوگوں کے بڑے بڑے گناہ چھپا دیتا ہے. جنازے میں نکل بھی جاتے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی، نہ بیوی کو خبر ہوتی ہے، نہیں. اللہ چھپانے آئے تو جب اللہ کا کام آئے سب سے زیادہ کرنے والا. دوسرا معنی کیا؟ اللہ جو بھی چیز کرتا ہے بہت بڑی چیز کرتا ہے. اب یہ روزے پورے کرنے کے بعد اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب بندہ روزہ شروع ہوتا ہے، چائے پینا نہیں تو رہنا نہ میں 9 بجے کی چائے نہیں ملی تو میرا کیا ہوگا؟ ذرا مجھے پیٹ میں گیس ہے نا، 2 گھنٹے کو نہیں کھایا تو کیا ہوگا؟ میں کھڑ کو نماز پڑھ سکوں گا کیا؟ فرض عشاء کی نماز پڑھنا کہ سر کو پہاڑ رکھے سکا رہتا، وہ تراویح بھی پڑھ سکوں گا کیا؟ وہ تہجد بھی پڑھ سکوں گا کیا؟ سوچتا ہے. پہلی دن تراویح پڑھے تو حالت کیسی رہتی؟ حافظ صاحب کی صورت بھی ہو اندر چلے جاتے. 9:50 تو 5 پڑھا دلے حافظ صاحب سب پریشان. روزہ رکھنے کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، آسان ہو جاتی. تو روزے رکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. کتنا آسانی سے روزہ رکھوا لیا اللہ تبارک و تعالی. اور صحیح روزے رکھے نا تو اس روزے میں ایک مزہ ملتا ہے، بہت بڑا مزہ ملتا ہے. روزے کا ایک مزہ ملتا ہے. وہ فجر کی ہائے 30 روزے ختم کر کے فجر کی نماز کے بعد ایک بھوک لگتی. وہ بھوک کے وقت کھجور کھا کر پانی پینے سے جو خوشی روحانیت ملتی ہے، بندہ کہتا ہے بیوی بھی خوشی دی، ماں بھی خوشی دی، پیسہ بھی خوشی دیا، دولت بھی خوشی دی، انہوں بھی خوشی دیے، انہوں بھی خوشی دیے، لیکن مولا روزے رکھنے کے بعد جو خوشی تو دیا تو بہت بڑا ہے مولا. اللہ اکبر.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، روزہ رکھنے کی ہدایت دی، تم کو سنبھالے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کئی دھوپ میں کام کرنے والے ہیں، 4 بجے سے پیاس شروع ہو جاتی، میں خود جب گلاس فٹ کرتے تھے ایسی حالت ہوتی 3 بجے لک 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 کرتا گلا، عصر کے وقت میں کلی کرے تو پانی منہ میں جا کر ایسی ٹھنڈی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالتا ہے ہم کو، سنبھال لیتا ہے ہم کو، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک شکر کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو روزہ رکھایا۔ دوسرا شکر کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو روزے کا ثواب دیا۔ روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل بنی آدم لہو، ہر آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ہے، نماز اس کی، حج اس کا، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، میں ہی روزے کی جزا دیتا ہوں۔ ایک اس میں آیا وأنا أجزا بہ، میں ہی روزے کی جزا بن جاتا ہوں۔ یہ ہے معرفت۔ معرفت کے نام پر لوگ فراڈ کر رہے ہیں، لیکن معرفت کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا احساس معرفت ہے۔ اللہ سے قریب، اللہ بولتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ اور اللہ کیوں کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے؟ کیونکہ دوسری عبادتوں میں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی عبادت روزے میں تکلیف ہے۔ روزے میں جسم کا ہر ایک حصہ شامل ہو جاتا ہے، اور دوسری عبادتیں لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں، روزہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھ سکتا ہے، حج میں دکھا سکتا ہے، روزہ معلوم ہوتا نہیں، ان کی نماز اچھی ان کی نماز خراب کو معلوم ہوتا، ان کی نماز لمبی نماز ہوتی، انہیں ٹھونگا مارتا رہتا۔ ان روزے میں افطار میں بیٹھ کو میرا سپر روزہ نہیں، بس اب بھی ایک ایک چھوٹا ایک موز، تو روزے میں اپنے آپ کو کوئی اسپیشل نہیں بتاتا، تو نہیں دیکھا تو جا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو جو عمل بندہ کہتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو یہ ثواب ملا، اس کے لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا؟ روزے میں جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو بھوکوں کی بھوک کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اچھا بھوک لگی تو ایسا کی تکلیف ہوتی تو اللہ ہم کو 3 وقت کا کھانا دے رہا تھا نا، اللہ تیرا شکریہ۔ تو جب بھوک کے وقت میں کئی لوگوں کے پاس جو نہیں ہے اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، انسان ہر ایک چیز کی قدر کرتا ہے۔ میں تو رمضان کے روزے میں مجھے کیا طاقت آتی معلوم؟ رمضان سے پہلے شعبان میں کیا ہو جاتا، صبح کو اتنا ناشتہ 5 اڈلی کھائے کچھ، دوپہر تک پڑھانے ہوں گا، دوپہر میں ذرا گوشت گیش کھائے کچھ، وہ پڑھانے ہوں گا، پھر 11 بجے کی چاہ وہ آفس بائی لا کر ٹیبل پر رکھا تو ٹی میٹنگ پوونڈی ٹی ڈالے تو طاقت، اتنے نخرے شروع آتے شعبان میں۔ رمضان میں کیا بولتا ہے انسان پاورفل ہوا تھا، بھائی 1 گلاس پانی ملا تو بس، بھائی 1 گلاس پانی ملا تو بس ہم کیا کریں گے؟ تو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط بنا رہا ہے۔